خوف، ڈر یا فیئر۔ السلام علیکم ویورز۔ بچپن میں دادی اور نانی سے کہانیاں سننا ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہم لوگ اپنی دادی کو بیبے کہتے تھے۔ بیبے جی اونچے قد اور سرخ و سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کا نام گلتاج بی بی تھا۔ مالدار باپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے بیبے جی کی شخصیت میں بلا کا اعتماد پایا جاتا تھا۔ وہ بہت نڈر اور اپنی بات کہنے میں بے باک تھیں۔ الغرض یہ کہ خوبصورتی، اعتماد اور جرأت کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ بے حد پرکشش شخصیت کی مالک تھیں۔ بیبے جی جب کہانیاں یا اپنے بچپن کے قصے سناتی تو ہم مبہوت ہو کر ان کو دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے دادا کے آبائی گھر میں 2 پورشن آمنے سامنے تھے۔ ایک پورشن ہمارے والد صاحب کا تھا اور دوسرے پورشن میں دادا اور دادی اپنے دوسرے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ درمیان میں صحن اور ایک بڑا سا درخت تھا۔ ایک مرتبہ بیبے جی نے ہمیں بتایا کہ آدھی رات کو اچانک ابو والے پورشن میں باورچی خانے کے دروازے کے تالے کو کھولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس دن اتفاق سے میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے میں لٹکے ہوئے بڑے سے لوہے کے تالے کو دروازے پر زور سے مارا اور اس کے اندر موجود چابی سے آوازیں پیدا کیں کہ جیسے بندوق میں گولیاں بھری جاتی ہیں۔ پھر میں نے اونچی آواز میں کہا، بشیر، نذیر اور شبیر، جلدی جلدی اٹھو، چور آ گیا ہے۔ گولیاں ساری ڈالو اور سیدھی چور کے سر میں مارنا۔ ویورز، بشیر میرے والد صاحب کا نام تھا اور نذیر اور شبیر میرے دونوں چچا تھے۔ بیبے جی کے بقول میرے بندوق بھرنے کی آوازوں اور میری للکار کو سن کر چور فل سپیڈ سے بھاگا۔ میں نے اسے باورچی خانے کے دروازے سے باہر کے مین دروازے کی دیوار سے کودتے ہوئے دیکھا اور آرام سے بستر پر آ کر سو گئی۔ بیبے جی سے یہ سارا واقعہ سن کر ہمارا پورا جسم خوف سے ٹھنڈا ہو جاتا اور ہم سب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ چور اگر آپ کے پاس آ جاتا یا آپ کو مار دیتا تو پھر؟ بیبے جی نے انتہائی اعتماد اور سکون سے جواب دیا کہ چور خود سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ حوصلے اور بہادری سے تدبیر کریں تو وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جواب سن کر میں بیبے جی کو انتہائی مرعوب نظروں سے دیکھتی تھی۔ ویورز، اگر ہم ریسرچ کریں تو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اس نظریے کے قائل ہیں کہ کرمنل مائنڈڈ لوگوں کے اندر خوف کے جال بچھے ہوتے ہیں جن میں وہ بری طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دل دریا سمندر میں فرماتے ہیں، انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ دن کے اجالے اپنے ساتھ اپنے مسائل لاتے ہیں۔ انسان پر کسب معاش کی فکر سورج سے روشنی کے ساتھ ہی نازل ہوتی ہے۔ انسان تلاش معاش کے سلسلے میں گھر سے نکلتا ہے، جس طرح پرندے آشیانوں سے نکلتے ہیں۔ دن کی روشنی حقائق کی روشنی ہے، تلخ ہے۔ انسان کچھ بھی تو نہیں چھپا سکتا۔ اس کا چہرہ اس کے حالات اور اس کی حالت کا آئینہ بن کر احباب و اغیار کے روبرو ہوتا ہے۔ انسان کا سہما ہوا خوفزدہ دل ہرن کی طرح اوٹ اور پناہ تلاش کرتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اس کے تعاقب میں ہوتی ہے اور یوں انسان بھاگتا ہے، اپنے سائے سے ڈرتا ہوا، اپنے سائے کی تلاش میں کوسوں فاصلے طے کرتا ہے۔ اپنے حاصل کی آرزو میں اپنی محرومیوں کا مسافر دن کی روشنی میں بے چین رہتا ہے۔ رات آتی ہے محنت سے زخموں سے چور جسموں کو نیند کی مرہم عطا کرنے کے لیے۔
انسان کے لیے دھوپ سے تپتے صحرا میں نخلستان کی راحت رات کے دم سے ہے۔ رات اپنے پراسرار دامن میں بے پناہ خزانے سمیٹ کر لاتی ہے، جنہیں وہ اہل دل حضرات کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے، جاگنے والوں کی ہدی خواں ہے۔ رات عجب رات ہے، یہ راز سب پر آشکار نہیں ہوتا۔ رات انکشاف زمان و مکان کرتی ہے۔ رات کو وقت کے لامحدود فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ رات کے پاس بڑے طلسمات ہیں۔ یہ کبھی لمحے کو صدیاں بنا دیتی ہے، کبھی صدیوں کو ایک لمحہ۔ رات کے پاس وہ قوت ہے کہ یہ ازل اور ابد کو بیک وقت ایک نقطے پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ راتوں کو جاگنے والے ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ غواصان شب رات کی گہرائیوں سے انمول موتی نکالتے ہیں، مشاہدات و حقائق کے موتی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات کو ملتی ہے۔ انسانیت کا عروج راتوں کو ہوتا ہے۔ بیدار راتیں، اشک بار راتیں، اور پھر ہر عروج کا انتہائی عروج راتوں کو ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے عالم میں، ہو کے عالم میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بلکہ مکان سے لامکان تک۔ اللہ سیر کرائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کیا کیا کرشمے نہ دکھایا ہوگا۔ کون سا زمانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو نہ لایا گیا ہوگا۔ راکب وقت جب زمام گردش کھینچ لے تو کون سی وسعت ہے جو دامن رحمت کے سائے سے نہ گزرے، اور کون سا زمانہ ہے جو محتاج نگاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ رفتوں اور وسعتوں کو طے کرنے والی نگاہ میں آج بھی وقت کے فاصلے حائل نہیں۔ رات کا اعجاز یہ ہے کہ آج بھی پکارنے والے کو جواب ملتا ہے۔ چشم تمنا رات کو چشم گوہر بار بنتی ہے، چشم بینا بنتی ہے۔ انسان اور حق کی ذات کا تقرب رات کو ہوتا ہے۔ سجدوں کو قبولیت کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ مضطرب پیشانیوں کو راحت سنگ در نصیب ہوتی ہے۔ رات کا عالم عجب عالم ہے۔ خاموشی گویا ہوتی ہے، سکوت نغمہ سرا ہوتا ہے، سناٹے بولتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئینوں سے عکس آئینہ باہر نکلتا ہے، اور صحرائے تشنہ بھی کلزم رحمت سے ہمکنار ہوتا ہوا سیراب ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے۔ رات کی نوازشات کے قصے اہل دل اور اہل باطن کی زندگی کا اثاثہ ہیں۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آہو فغان نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے۔ یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے، رحمت کی خوشبو، کائنات کی خوشبو، بلکہ حسن ذات کی خوشبو۔ یہ خوشبو کاروان شوق کی رہنما ہے، جذب و مستی کی تمام رنگین داستانوں کا حرف اول اور حرف آخر یہی خوشبو ہے۔ جب انسان اپنے درد و کرب اور غم و اندوہ کے بوجھ رات کے خاموش آنگن میں اتارتا ہے تو اسے عجیب احساس ہوتا ہے۔ رات ہی اسے سمجھاتی ہے کہ اے ناسمجھ انسان، جسے تو اپنے لیے کرب و ابتلا سمجھ رہا ہے، یہی تو تیرا حاصل ہے، یہی ہے تیرے لیے تیرے مالک کی طرف سے گراں مایا۔ انسان رات کی گود میں ہنستا ہے اور روتا ہے، اور رات اسے پیش کرتی ہے اس ہستی کے روبرو جس کو غم زدوں سے پیار ہے، اور یوں رات ایک عظیم محسن بن کر شعور کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔
محدود کو لامحدود سے نسبت راتوں کو پیدا ہوتی ہے۔ انسان رات کے عالم میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ کائنات سے واصل ہوتا ہے، وہ ذرے ذرے کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ ہر ستارے کی جلملاہٹ سے جلتا بجھتا رہتا ہے، وہ چاند دیکھتا ہے اور چاندنی سے کھیلتا ہے، وہ اداس موسم کا خوشگوار پھل حاصل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ستارے، کروڑوں ستارے پاس پاس نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں ہی رہتے ہیں۔ یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی بقا کا راز۔ لیکن انسان کی دنیا اور اس کا راز الگ ہے۔ یہاں اپنا مدار اپنا نہیں ہوتا، اپنی ذات اپنی نہیں ہوتی، کچھ بھی تو اپنا نہیں ہوتا۔ کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے، ایک کا چہرہ دوسرے کی تمنا ہے، دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد دوسرے کا ہوتا ہے، یاد کسی کی ہوتی ہے، سرمایہ حیات کسی اور کا۔ انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی ذات بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی خلوت بھی اس کی نہیں، جبین شوق اس کی ہے، سنگ در کسی اور کا، دل اس کا، دلبری کسی اور کی، آنسو اس کے، عاقبت کسی اور کی، رتھ جگہ کسی کے، چراغ کسی کے۔ انسانی کائنات مربوط ہے، مبسوط ہے، ستاروں کی کائنات تنہا، ہر ستارے کا راہ گزر الگ، سب کے مدار الگ، یہ حسن کائنات ہے۔ لیکن انسان کی کائنات کائنات حسن ہے، ہمہ رنگ، ہمہ جہت اور ہمہ سمت، سب کی کائنات سب کے لیے۔ رات انسان پر نزول افکار کا ذریعہ ہے، رات کی عبادت افضل عبادت ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ رات انسان کا لباس ہے، انسان پر تیرگی کا لباس ہر لباس کو یکساں کر دیتا ہے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ غواصان شب رات کی گہرائیوں سے انمول موتی نکالتے ہیں، مشاہدات اور حقائق کے موتی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات کو ملتی ہے۔ ویورز، خوف اور اس سے پیدا ہونے والے احساسات انسان کے اعصاب کو شل کر دیتے ہیں۔ خوفزدہ انسان کبھی تعمیری کام نہیں کر سکتا۔ اس سے نجات کا ذریعہ صرف محبت ہے۔ خود سے محبت کرنا ہی خود شناسی ہے اور پھر اس سے محبت کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ دیے سے دیا روشن ہوتا ہے اور خوف اور اس کے ساتھ جڑے خوفناک سانپوں کی طرح کے جذبات مر جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں نہیں۔ ویورز، آخر میں اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ میری ویڈیوز سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیں، وہ لوگ جن کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں اور پھر وہ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہی آدھا علم ہے اور یہی جہالت کے اندھیرے سے انسان کو شعور کی روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جو لوگ سوال سے محروم ہوں ان کے رویوں میں لچک نہیں ہوتی اور وہاں اصلاح کی گنجائش بھی نہیں پائی جاتی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔